اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان ابن حسن ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ میں سے بیشتر کو پتہ ہوگا کہ آج سے چند ماہ پہلے ایمان کے ٹھیکیداروں نے، اسلام کے ٹھیکیداروں نے، جنت کے ٹھیکیداروں نے جڑامالہ میں ہمارے مسیحی بھائیوں کا خانہ خدا گرجا گھر جلا کر خاک کستر کر دیا تھا۔ یہاں ہی کام نہیں رکا، ان کے گھروں کو، ان کی رہائشوں کو جلایا گیا، ان کا قیمتی سامان لوٹا گیا۔ تب بھی میں بہت دن تک سراپا احتجاج رہا تھا، اور اب اس پہ دوبارہ گفتگو کرنے کی وجہ یہ ہے، پہلے تو میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو، جو ہمارے قاضی القضات سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور سلام پیش کرنے کے بعد میری دعا ہے کہ وہ اسی مستقل مزاجی سے، اسی استقامت سے کھڑے رہیں، اور اپنے عہدہ سے سپرد ہونے سے پہلے کوئی ایسا بڑا فیصلہ کر دیں جس سے یہ ریاست امن کے راستے پہ، ترقی کے راستے پہ، خوشحالی کے راستے پہ، عدل کے راستے پہ، میرٹ کے راستے پہ، چارداری کے تحفظ کے راستے پہ اس کا سفر جاری ہو سکے۔ جیسے حالات ہیں، امید تو نہیں، کیونکہ آج تک ہر منصف کا، چاہے 1 2 3 کے رانا بھگوان داس، ہمارے وہ ایک تھے، ان کا نام مجھے بھول گیا، وہ عیسائی تھے چیف جسٹس، تو ان کے علاوہ ہمیشہ منصف کا قلم بوٹ اور بندوق کے نیچے رہا ہے، اور اب بھی یہی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو ہو سکتا ہے اللہ پاک قاضی فیض عیسیٰ کو کوئی تاریخ میں اعلیٰ مقام دینا ان کی نظر میں مقبول ہو، تو ان کو سرخرو کر دے اللہ پاک۔ ہاں، تو پھر واپس آتے ہیں۔ کل وہ مقدمہ زیر سماعت تھا جس پہ قاضی صاحب نے فرمایا ہے کہ جڑامالہ کا اندوناک، انتہائی خوفناک، بدترین، گھٹیا، ذلیل ترین واقعہ رونما کرنے میں انہی قوتوں، انہی طاقتوں کا ہاتھ تھا جن کا فیض آباد دھرنے میں ہاتھ تھا۔ جی ہاں، یہ رات 2 3 دفعہ خبروں میں چلا ہے، آج کا مجھے پتہ نہیں، نہ میں نے سوشل میڈیا دیکھا، نہ میں نے ٹی وی دیکھا ہے، میں مین میڈیا تو دیکھتا نہیں، ویسے ہی یہ کچرا ہے۔ تو ہاں، میں CNN دیکھ لیتا ہوں، BBC دیکھ لیتا ہوں، الجزیرہ دیکھ لیتا ہوں، اور یہاں سے مجھے آسانی سے ترجمہ ہو سکے وہ میں دیکھ لیتا ہوں۔ تو قاضی صاحب نے جو کل فرمایا ہے، مجھے اس پہ حیرت و استعجاب بھی ہے، اور میں ان کی ہمت طاقت کو داد بھی دیتا ہوں۔ شوکت صدیقی محترم ہائی کورٹ اسلام آباد کے جج کے بعد یہ دوسرا کارنامہ ہے کسی بھی پاکستانی جج کا جنہوں نے اتنی خوفناک، اتنی بدیہی زمینی حقیقت کو آشکار کیا ہے اور سر عام کیا ہے۔ وگرنہ ہم کو پتہ تو ہم کو سب کو تھا، کون کا آج کل کو بچہ ہے۔ ہاں، وہ تھے جسٹس کارنیلس، میرا ان کو سلام، وہ تھے تو صحیح، لیکن بہت سے ہمارے نام نہاد مجھ جیسے خود ساختہ مومنین، جنت کے مامی، ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں۔ کہنے کو تو رفیق کارڈ بھی جائز تھا، ملک قیوم بھی جائز تھا مرحوم، لیکن آپ کے سامنے جو وہ جج تھے، دلال تھے، یا پھر وہ کیا تھے، اللہ معاف کرے، وہ مر چکے ہیں، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، اب اللہ اور ان کے درمیان معاملہ ہے۔ عرض کرتا چلوں، ایک بہت ہی جو ہمیں بتایا نہیں جاتا، میں آپ کو بتاتا ہوں، جو آج تک ہمیں نہ کوئی سیاستدان بتاتا ہے، نہ کوئی بیوروکریٹ بتاتا ہے، اور یہ خفیہ والے تو فرشتوں نے تو ہمیں کیا بتانا ہے۔ ہر ملک کی پراکسیز ہوتی ہیں،
ہر ملک کی کچھ ایسی تنظیمیں ہوتی ہیں جو اس ملک کے اندرونی بیرونی مفادات کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہیں، جیسے کہ امریکہ کی بلیک واٹر ہے، اس کی پراکسی ہے، جیسے کہ وہ ویگنر گروپ ہے، وہ رشیا کی پراکسی ہے، ایران کی تو بے شمار پراکسی ہیں، حزب اللہ ہے، اس کے علاوہ شام میں گروپ ہیں، فاتمون ہے، زینبون ہے، اس کے تو بہت سی پراکسیز ہیں۔ پاکستان کی بھی کچھ نہ کچھ یقیناً پراکسی ہونی چاہیے، ہونی نہیں چاہیے، 100% ہونی چاہیے، لیکن ان پراکسیز کا کام ملک و قوم کے مفاد کا تحفظ کرنا ہے، نہ کہ ملک و قوم کی بربادی کرنا ہے۔ یا تو ہمارے کاریگر، مکینک، ماہرین اتنے کند ذہن، اتنے نالائق نااہل ہیں، یا پھر یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ جو بھی پراکسی بناتے ہیں اس نے آج تک ملک و قوم کی تباہی بربادی کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ یہاں تک میں جانتا ہوں ان کو، یہ جو یہ کیا ہے، اسد عمر اور زبیر عمر، نون لیگ والا، ایک بھائی نون لیگ والا تھا، ایک بھائی پی ٹی آئی والا تھا، کمال ہے، یہ جنرل غلام عمر کے بیٹے ہیں، اور جنرل غلام عمر وہ تھا جس نے بنگالیوں میں اسلحہ تقسیم کیا، رقمیں تقسیم کی، دولت تقسیم کی کہ آپس میں کھانا جنگی کرو مجیب الرحمان کے خلاف، عوامی پارٹی کے خلاف۔ وہ پراکسی فیل ہوئی، وہاں شمس اور بدر نام کی دو ایسی تنظیمیں تھیں جو پرو پاکستان تھی، ان کے افراد کے ساتھ آج تک جو کچھ بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے، ہمارے مارین اتنے بے غیرت ہیں، میں یہی کہوں گا کہ یہ احتجاج بھی نہیں کر رہے وہاں، جن کو وہ ضعیف تھے جو اس وقت پاکستان کے ان کے کہنے پہ کہ ہم پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو انہوں نے وہ بنگالیوں کے خلاف کارروائیاں کی، انہیں حسینہ واجد آج چن چن کر، وہ 80 سال کے ہیں، 90 سال کے ہیں، پھانسی کے پھندے پہ لٹکا رہی ہے، لیکن ہمیں پرواہ ہی نہیں، ہم کہیں آواز ہی نہیں اٹھاتے کہ یہ ظلم کر رہی ہو، یہ غلط کر رہی ہو۔ اس کے بعد مرد مومن، مرد حق، ضیاء الحق، اس نے 2 پراکسی بنائی تھی، ایک تھی شاید سے سپاہی صحابہ کی، جسے میں نے بہت نزدیک سے دیکھا ہے، وہ ان کی داڑھی شاڑیاں تو ہوتی تھی، لیکن جتنی ان کی داڑیاں وہ رکھتے تھے اتنا ہی داڑھی رکھنے میں پابند تھے، اتنا ہی وہ راکٹ لانچر چلانے میں اور بختر بند گاڑی کو راکٹ لانچر مار کر تباہ کرنے میں وہ ماہر تھے۔ 2 بازوؤں والے تو چھوڑو، ان کا ایک ایک بازو والا بھی سپاہی جہاں باز مجاہد کیا کمال کا تھا۔ جنگ میں اس نے بختر بند گاڑی کو اڑایا، سپاہی شہید ہوئے، لیکن اس کا کچھ بھی نہیں بنا، کیونکہ اس کے پیچھے فرشتے تھے۔ بہت سے بے گناہ فقہ جعفریہ کے لوگوں کو انہوں نے شہید کیا، ان درندوں نے، اور وہ جو کچھ کرتے تھے، بینک بھی لوٹتے تھے، اغوا بھی کرتے تھے، ڈاکے بھی ڈالتے تھے، باقی بھی انگور کا شربت پینا کون سی پھر خرابی رہ جاتی ہے۔ دوسری پراکسی مرد حق انہیں بنائی تھی، مرد مومن مرد حق نے ایم کیو ایم کے بنانے سے پاکستان کو معاشی طور پہ سینکڑوں، 100-200 نہیں، 1-2 ارب ڈالر نہیں، سینکڑوں ہزاروں اربوں ڈالر کا نقصان ہوا، بے پناہ معصوم بے گناہ لوگ شہید ہوئے، اور اذیت سے، تشدد سے، درندگی سے، بربریت سے ان میں ڈرلوں سے سراخ کیے گئے، ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا 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 گیا۔ پھر جب ایک میجر کو انہوں نے اٹھایا تو پھر ان کو تھوڑا سا، پھر میجر جنرل نصیر اللہ بابر ان کے خلاف حرکت میں تھوڑا سا آیا تھا، اور وہ افریت آج بھی قائم ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور افریت قائم کی لاہور میں، جنہوں نے پاکستان کی پولیس کے 8-10 بندوں کو شہید کیا، لیکن ان شہداء کا کوئی والی واس نہیں ہے۔
धरना केस हुआ इस्लामाबाद में, सबको पता है। और जो आप वीडियो का अनुमान दे चुके हैं वो ये है कि काजी ने ईसा ने, पाकिस्तान के ईसा ने पाकिस्तान के ज़मीनी खुदा पे चार्जशीट लगा दी है, उसको चार्जशीट कर दिया है। सिर्फ ज़मीनी खुदा को नहीं, जो उसके फरिश्ते हैं, जो अफरीतें पालते हैं, उनको भी चार्जशीट कर दिया है कि पाकिस्तान में ऐसे जितने भी इंतहा पसंदी के, दहशतगर्दी के, बर्बरियत के वाक़यात होते हैं, उनके पीछे हमारा ज़मीनी खुदा और उसके फरिश्ते होते हैं, जो ये अफरीतें पालते हैं, जो फिर ये कभी फैज़ाबाद धरना करते हैं, कभी ये कराची का अमन तबाह करते हैं, पाकिस्तान की माशी तौर पे कमर तोड़ते हैं, कभी ये सिपाही सहाबा की सूरत में फ़िरका वराना इंतहा पसंदी को फ़रोग़ देते हैं, जिसके बीज अभी तक भी कहीं ना कहीं फूटते रहते हैं। फिर कभी वो एक तो मैं भूल गया, वो जो श्रीलंका का वाक़या हुआ था, वही तो वो इन्हीं फरिश्तों की इंतहा पसंदी फैलाई थी। इन्हों के बीज बीजे थे जिसकी अब फसलें उगती रहती हैं, हम काटते रहते हैं। और श्रीलंका का जो बेगना इन्होंने शहीद किया था। फिर वारबटन में, मेरे हमसाये में, मैं वारबटन के करीब ही रहता हूँ, वहाँ जो कुछ एक वो तौहीन के नाम पे उसके साथ हुआ, वो थाने में था, पुलिस की कस्टडी में था, तो सबको पता है। फिर जो जड़ावाला में हुआ वो भी सबको पता है, जो गोजरा में मेरे ईसाई भाइयों के साथ हुआ वो भी सबको पता है। वो जो आसिया मसीह की ये बकवास करते हैं, जिसकी वजह से गवर्नर सलमान को शहीद किया था उसने, मुमताज़ कादरी ने, वो आसिया बीबी तो झूठी है, मामला कुछ और था, मामला तौहीन का नहीं था। मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ, वो मेरे गांव से 3-4 किलोमीटर का फासला है वहां से। क्या क्या इन्होंने पाकिस्तान को जख्म नहीं लगाए, चरके नहीं लगाए, पाकिस्तान को खूनो खून नहीं किया, लहू लहान नहीं किया। और काजी साहब ने जो फरमाया है, काजी फायद ईसा ने, मैं उससे 1% मुतफिक नहीं, मैं उससे 10,000% मुतफिक हूँ। पाकिस्तान में जब भी उठाने भगाने का, गैब करने का, अरशद शरीफ की तरह शहीद करने का, इमरान रियाज की तरह गैब करके तशद्दुद करने का, इंसानियत सोच तशद्दुद करने का, मेरे बलोच बच्चों को उठाने का, पश्तून बच्चों को उठाने का, अब तो ये खेल पंजाब के हर देहात में, गांव में, कस्बे में, शहर में पूरी संगीनी से, पूरी शिद्दत से जारी है। ये इलेक्शन से पहले बहुत से उम्मीदवारों को उठाया नहीं गया, गैब नहीं किया गया, भगाया नहीं गया, उन पर तशद्दुद नहीं किया गया, उनको उनकी बच्चियों की इस्मत का और उनकी औरतों के इज्जत इस्मत पे उनको ब्लैकमेल नहीं किया गया। कुछ हया करो, रुक जाओ। जाते जाते आपको बता दूं कि जो एक आलमी निज़ाम कायम था दूसरी जंग अजीम के बाद, वो बर्बाद हो चुका, टूट चुका। उसी निज़ाम के तहत दुनिया में इलाकाई निज़ाम थे, मुल्की निज़ाम थे। अब तो एक हौसी अमेरिका को अपने पाँव की जूती पे नहीं लिखता। आप अब भी अमेरिका की गुलामी कर रहे हो, अमेरिका का कुछ चपड़ासी आ जाए तो उसकी गुलामी करते हो, वहाँ जाके अपना सब कुछ बता के आते हो, हम ये करना है, कर रहे हैं, हम ये करना चाहते हैं आपकी खिदमत के लिए। और जो कुछ अब हो रहा है पाकिस्तान में, ग्रेट गेम जारी है। मैं रोज कहता हूँ, कुछ लाशौरी नहीं, शौरी तौर पे मैं कहूँगा, शौरी तौर पे पाकिस्तान को बाद से कोई खतरा नहीं, अंदर से खतरा है। पाकिस्तान पे मुसल्लत बदमाशियाँ पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है, टुकड़े करना चाहती है, इससे बखरे करना चाहती है, यहाँ खाना जंगी करवाना चाहती है। हम इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह अज़ीज़ बदमाशिया का अंजाम जो है वो इबरतनाक करेंगे। अपनी पाक-साफ़ ज़मीन को बचाएंगे, अपने बच्चों को बचाएंगे, अपनी ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को, जवानों को बचाएंगे खाना जंगी से, मरने मारने से। आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद।
او میرے زمینی خدا اور فرشتوں، اب بھی بندے کے پتر بن جاؤ، اب بھی افریقیں پالنا بند کر دو۔ اس کے ساتھ ہی اجازت، اللہ حافظ۔